تو کیا آپ الفاظ کے اسرار کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آج ہم بنیں گے ورڈ ڈیٹیکٹیوز اور 5 مشکل الفاظ کے معنی صرف جملے کو سمجھ کر ہی نکال لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہیں 5 کیسز۔ ہر جملے میں ایک لفظ ایک پہیلی کی طرح ہے۔ یہ سارے کیسز سبق نوجوانوں کی ذمہ داری سے لیے گئے ہیں۔ تو چلیں مل کر اس تحقیقات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا کیس لفظ لورلز کے ارد گرد گھومتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پہلے راز کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ثبوت ہیں۔ یہ رہا ہمارا پہلا ثبوت۔ جملہ ہے The speaker praised the laurels earned by the graduating students۔ ہمارا ٹارگٹ لفظ ہے laurels۔ مقرر نے فارغ التحصیل طلبہ کے laurels کو سراہا۔ اچھا، اب ذرا جاسوسی کرتے ہیں۔ پہلا سراغ ہے لفظ praised، یعنی تعریف کی گئی۔ اس سے یہ تو صاف ہے کہ laurels کوئی اچھی چیز ہے۔ دوسرا سراغ ہے graduating students، جنہیں عام طور پر اپنی محنت کے لیے اعزازات ہی ملتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم منفی آپشن جیسے پنشمنٹس یعنی سزائیں اور مس انڈرسٹینڈنگز یعنی غلط فہمیوں کو تو فوراً باہر نکال سکتے ہیں۔ ڈیکوریشنز یعنی سجاوٹ کا بھی یہاں کوئی مطلب نہیں بنتا۔ تو سب سے منطقی جواب کیا بچا؟ اچیومنٹس یعنی کامیابیاں۔ اور یہ رہا حتمی ثبوت۔ لورلز کا مطلب ہے کامیابی پر ملنے والا اعزاز۔ تو پہلا کیس حل ہو گیا ہے۔ صحیح جواب ہے اچیومنٹس۔ چلیں اب اپنے دوسرے کیس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس بار ہمارا ٹارگٹ لفظ ہے سیلفش۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جملے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ رہا ہمارا دوسرا جملہ۔ انہوں نے نوجوانوں کو ایسے سیلفش لوگوں سے دور رہنے کو کہا جو پرسنل گین یعنی صرف اپنا ذاتی فائدہ ڈھونڈتے ہیں۔ یہاں تو سراغ بالکل صاف ہے۔ جملہ سیک پرسنل گین ہمیں خود بتا رہا ہے کہ یہ لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، تو یہ ایک منفی بات ہوئی۔ اس لیے ہم اچھے آپشنز جیسے جنرس، ہمبل اور ریسپیکٹفل کو آسانی سے ہٹا سکتے ہیں۔ تو جواب بالکل واضح ہے، سیلف سینٹرڈ۔ اور اس طرح ہمارا دوسرا کیس بھی حل۔ سیلفش کا مطلب ہے وہ شخص جو دوسروں کا خیال نہ رکھے اور صرف اپنے فائدے کا سوچے، یعنی خود غرض۔ اس کا بہترین مترادف سیلف سینٹرڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اب باری ہے ہمارے تیسرے لفظ تھریش ہولڈ کی۔ اس کیس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ لفظ کیسے ایک نئے آغاز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ذرا اس جملے پر غور کریں۔ قائد اعظم نے زندگی کی تھریشولڈ کو وہ مقام کہا جہاں سے طلباء حقیقی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ لفظ داخل ہونا، یہی ہمارا سب سے بڑا اشارہ ہے۔ تو انٹر دی ریئل ورلڈ کا مطلب ہے کسی نئی چیز کا آغاز۔ یہ اختتام تو ہو نہیں سکتا، اس لیے اینڈنگ غلط ہے۔ باؤنڈری اور اوریجن بھی اتنے ٹھیک نہیں بیٹھتے۔ انٹرنس یعنی داخلہ سب سے بہترین آپشن ہے، کیونکہ یہ لفظ انٹر سے سیدھا جڑا ہوا ہے۔ اور یہ بات واضح ہو گئی کہ تھریشولڈ کا مطلب ہی آغاز یا داخلے کا مقام ہے، اس لیے انٹرنس بالکل درست ہے۔ تیسرا کیس بھی حل۔ چلیں کیس نمبر 4 کھولتے ہیں۔ اس بار ہم ایک عمل یعنی کنسٹرکٹنگ پر توجہ دیں گے اور دیکھیں گے کہ جملے میں اس کا موازنہ کس چیز سے کیا گیا ہے۔ اس سلائیڈ پر جملہ ایک قوم کو کنسٹرکٹ کرنے اور آزادی کے لیے لڑنے کے درمیان ایک موازنہ کر رہا ہے۔ بھئی ایک قوم کو کنسٹرکٹ کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہاں سیاق و سباق قوم کی تعمیر کا ہے۔ یہ ایک تخلیقی، ایک پازیٹیو عمل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈیمولشنگ یعنی گرانا اور ڈکلائننگ یعنی زوال پذیر ہونا جیسے الفاظ کو تو فوراً ہی مسترد کر سکتے ہیں۔ ڈیکوریٹنگ یعنی سجانا بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ قوم کی تعمیر سجاوٹ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس لیے سب سے بہترین متبادل ہے کریٹنگ یعنی تخلیق کرنا۔ اور چوتھا کیس بھی حل۔ کنسٹرکٹنگ کا مطلب ہے کسی چیز کو بنانا یا تخلیق کرنا، بالکل سیدھا اور صاف۔ اب ہم اپنے آخری اور شاید سب سے ڈراماٹک کیس کی طرف آ گئے ہیں۔ اس بار ہمارا لفظ ہے اپہیول۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ ہمارا آخری ثبوت، تقسیم ہند کی وجہ سے جو اپہیول پیدا ہوا، اس نے نئی قوم کی طاقت کو آزمایا۔ یہ لفظ خود ہی ایک بہت شدید کیفیت کا احساس دلا رہا ہے۔ یہاں 2 بہت مضبوط اشارے ہیں۔ پہلا، اس واقعے نے قوم کی طاقت کا امتحان لیا، مطلب یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں تھی۔ دوسرا، اس کی وجہ پارٹیشن تھی، جو کہ ایک افراتفری کا دور تھا، لہذا سیلیبریشن اور انٹرٹینمنٹ جیسے الفاظ تو بالکل غلط ہیں۔ اسٹیبلٹی یعنی استحکام تو اس کا بالکل الٹ ہے۔ تو ایک ہی جواب بچتا ہے، ڈسرپشن یعنی خلل یا انتشار۔ اور آخری کیس بھی بند۔ اپہیول کا مطلب ہے ایک اچانک اور شدید تبدیلی یا انتشار۔ اس کا بہترین مترادف ہے ڈسرپشن۔ تو ہم نے 5 کیسز کامیابی سے حل کر لی ہیں۔ اب اہم بات یہ ہے کہ ساری مشق سے ہم نے سیکھا کیا؟ آئیے اپنی سراغ رساں تکنیک کا ایک خلاصہ کرتے ہیں۔
یہ رہا آپ کا 4 نکاتی ٹول کٹ۔ پہلا قدم، جملے میں موجود اشاروں کا تجزیہ کریں۔ دوسرا، لفظ کا تاثر دیکھیں، یعنی یہ مثبت ہے یا منفی۔ تیسرا، جو جوابات فٹ نہیں ہوتے انہیں ہٹا دیں۔ اور چوتھا، سب سے بہترین آپشن منتخب کریں۔ یہ طریقہ آپ کو ہر مشکل لفظ کا معاملہ حل کرنے میں مدد دے گا۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے لیے، اگلی بار جب کوئی مشکل لفظ سامنے آئے تو ان 4 ٹیکنیکوں میں سے کون سی سب سے زیادہ کارآمد ہوگی، اس پر ضرور سوچیں، کیونکہ ایک اچھا سراغ رساں ہمیشہ اگلے کیس کے لیے تیار رہتا ہے۔